ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حفظہ نے جو ہی کتاب سے نظر اٹھائی پتھر ہو گئی۔ گاڑی کالج کے راستے کی جگہ انجان راستے پر تھی اور گاڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر گاڑی لاک تھی۔ وہ بے آواز رونے لگی کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی خان حویلی کے پورچ میں رکی تو وہ سانس روک گئی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس کے بھائی کی جان کے بدلے خان حویلی نے اسے خون بہا میں مانگا تھا، پر اس کے باپ نے انکار کر دیا اور اس کے بھائی کو بھی چھپا دیا۔ گاڑی رکتے ہی 2 عورتیں اسے کھینچتی مردان خانے میں لے گئیں، جہاں اس کا زبردستی فرحان خان زادہ سے نکاح شروع ہوا۔ اور بھائی نہیں کریں، مت جائیں وہاں۔ حفظہ ارحام ملک کا ہاتھ پکڑے اشارے سے اسے دوسری طرف جانے سے روک رہی تھی، مگر ارحام کے سر پہ تو جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ حفظہ کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا رخ کھیت کی دوسری طرف موجود کامران خان زادہ کی طرف تھا، جس نے غلطی سے پتھر اس طرف پھینک دیا تھا اور وہ پتھر آ کر ارحام ملک کو لگا۔ اتنی سی بات پر ارحام ملک کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ بھائی رک جائیں پلیز، اتنا کچھ نہیں ہوا، یوں بات بڑھ جائے گی۔ حفظہ نے ایک مرتبہ پھر سے ارحام ملک کو روکنے کی کوشش کی تھی اور دل ہی دل میں اسے کہا تھا، چھوڑو گڑیا، جانے دو مجھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری طرف پتھر پھینکنے کی؟ اب جب تک وہ یہاں آ کر یہ پتھر اٹھا کر نہیں لے جائے گا تب تک میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام ملک نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ حفظہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے کھیت کی حدود عبور کرتے دوسری جانب آیا اور پھر وہی ہوا جس کا حفظہ کو ڈر تھا۔ دونوں سر پھرے تھے اور غصے کے تیز تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں آپس میں گتھم گنتھا ہو گئے۔ حفظہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ تبھی وہ تیزی سے اپنی حویلی کی طرف بھاگی تھی تاکہ جلدی سے کسی کو بلا کر لے آئے۔ حویلی پہنچ کر حفظہ کو حویلی کے لان میں ہی سب لوگ مل گئے۔ تبھی وہ اشارے سے انہیں بتانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا حفظہ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم تو ارحام کے ساتھ گئی تھی، وہ نالائق کہاں ہے؟ کیا پھر سے تمہیں چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا؟ عزیر ملک نے اس کے پاس آتے ہوئے بولا، نہیں بابا، وہ بھائی وہاں کھیت میں کسی خان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اب جلدی چلیں پلیز۔ حفظہ نے بغیر دیر کیے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے موبائل سکرین ان کے سامنے کی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے حویلی پہنچی تھی، جس کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ جمشید، گاڑیاں نکالو، اس لڑکے کا تو دماغ ہی خراب ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا پھرتا ہے۔ جمشید جلدی کرو، عزیر ملک نے ڈرائیور کو آواز لگاتے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بھائی اور بھتیجے کو بھی بلا لیا تھا، اور پھر جلد ہی وہ تینوں گاڑیوں پر سوار ہوتے اس جانب بڑھے جس جگہ کا حفظہ نے انہیں بتایا تھا۔ حفظہ بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر عزیر ملک نے اسے منع کر دیا۔ مردوں کا معاملہ تھا، لڑائی جھگڑوں میں 100 باتیں ہو جاتی تھیں، ایسے میں حفظہ کا وہاں ہونا ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے حویلی ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے تب تک ارحام ملک کا غصہ اپنا کام کر چکا تھا۔ کامران خان کی لاش ایک طرف پڑی ہوئی تھی، جبکہ ارحام ملک ابھی بھی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ عزیر ملک کو وہاں دیکھتے ہی اسے ہوش آیا۔ حواس بہتر ہوئے تو اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا۔ غصے میں اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ بابا، وہ میں یہ نہیں، ارحام ملک نے کچھ کہنا چاہا۔ چٹاخ! جبھی عزیر ملک نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ارحام ملک لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے عزیر ملک کی طرف دیکھنے لگا۔ عزیر ملک نے اس کی 25 سالہ زندگی میں آج پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ارحام؟ تمہیں کوئی ہوش بھی ہے؟ کتنی مرتبہ تم سے کہا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرو، غصہ حرام ہوتا ہے، مگر مجال ہے جو تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھ لو
غصے کے ہاتھوں تم کیا کر بیٹھے ہو؟ قتل کر دیا ہے تم نے ارحام ملک، قتل؟ عزیر ملک نے ارحام ملک کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بابا، ارحام کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ شٹ اپ ارحام، قتل کر کے کہہ رہے ہو کہ تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا؟ عزیر ملک سخت پریشان ہو چکے تھے اور پریشانی میں کامران خان کی لاش دیکھتے یہاں وہاں چکر لگانے لگے۔ اب کیا ہوگا صاحب؟ خان تو اس معاملے میں بے حد برے ہیں، وہ کسی صورت معافی نہیں دیں گے، جمشید نے عزیر ملک کے پاس آ کر کہا۔ وہ عزیر ملک کا پرانا اور وفادار ملازم تھا، وہ خانوں کو بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس وقت جتنے پریشان عزیر ملک تھے اتنا ہی پریشان جمشید بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارحام ملک کے چچا زبیر ملک اور ان کا بیٹا عادل ملک بھی۔ ابھی اس کو گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے نکلو جمشید، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، عزیر ملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر تینوں گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے نکلی تھیں۔ جب تک وہ لوگ حویلی پہنچے اس سے پہلے ہی کامران خان کی موت کی خبر حویلی پہنچ چکی تھی۔ حویلی میں سب لوگ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ وہ پورا دن اسی پریشانی میں گزر گیا، اور اگلے ہی روز تبریز خان نے پنچایت بلوا لی۔ پورے گاؤں میں اس وقت یاسیت چھائی ہوئی تھی، گاؤں کی فضا افسردہ تھی، موسم گھٹن زدہ ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس وقت بڑے سے درخت کے نیچے جمع تھے اور فیصلے کے منتظر تھے کہ آخر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ملک خاندان سے تعلق رکھنے والے ارحم ملک نے کل دن دہاڑے خان خاندان کے بیٹے کامران خانزادہ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ سب لوگ اسی کا فیصلہ سننے آئے تھے، مشاورت کی جا رہی تھی۔ ابھی ملک حویلی کی طرف سے کوئی پنچایت میں نہیں آیا تھا، وہ لوگ بس نکلنے کی تیاری کر ہی رہے تھے۔ ملک صاحب، وہ جو چیزیں مانگے انہیں دے دیجیے گا، پیسہ، زمین، جو انہوں نے مانگا، مگر میرے بیٹے کو بچا کر لائیے گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے جب رفعت بیگم نے آ کر ان سے کہا، اب وہاں جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں ارحام کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عزیر ملک نے رفعت بیگم سے کہا اور روانہ ہو گئے۔ ان کے پہنچنے پر جرگے کی کاروائی شروع کی گئی تھی۔ تبریز خان اور فرحان خانزادہ غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جو ہی فرحان خانزادہ کی نظر ارحام ملک پر پڑی وہ دوڑ کر ارحام ملک کے قریب آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ارحام ملک کو کوئی نقصان پہنچاتا، ارحام ملک کے گارڈ نے فوراً سے پہلے اسے حصار میں لیا، جبکہ دوسری طرف فرحان خانزادہ کو بھی لوگوں نے اٹھ کر پکڑ لیا تھا۔ تبریز خان، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن اپنے بیٹے سے کہیں کہ غصے کو ذرا قابو میں رکھے تاکہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ وہاں نشست پر براجمان ایک بزرگ کو فرحان خانزادہ کی حرکت کافی ناگوار گزری تھی۔ تبھی وہ فوراً سے پہلے تبریز خان کو مخاطب کر گئے۔ تبریز خان نے فرحان خانزادہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہم خون بہا کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تبریز خان جتنی رقم کہیں گے انہیں اس سے دگنی رقم یہاں بیٹھے بیٹھے دے دی جائے گی۔ عزیر ملک نے اپنی طرف سے رائے پیش کی تھی، جسے سنتے فرحان خانزادہ کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ ارحام ملک کا سر، جسے میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ غصے میں کھولتا ہوا فرحان خانزادہ ایک مرتبہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہیں کھڑے کھڑے ارحام ملک کو گولیوں سے بھون ڈالے۔ تبریز خان، بزرگ نے تبریز خان کو تنبیہ کی۔ بیٹھ جاؤ فرحان، فیصلہ ہو رہا ہے نا، فیصلہ ہونے دو۔ تبریز ملک نے کچھ سوچتے فرحان خانزادہ کو بیٹھنے کا کہا، جو چاروں ناچار بیٹھ گیا، مگر قہر بھری نظریں اب بھی ارحام ملک پر جمائے ہوئے تھا۔ ہاں تو تبریز خان بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کتنی رقم کی مانگ ہے؟ بزرگ نے تبریز خان سے پوچھا۔ ہمیں خون بہا کی کوئی قیمت نہیں چاہیے،
تبریز خان نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ ان کی ایسا کہنے پر فرحان چونکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ تبریز خان سے اسے اس بات کی توقع نہیں تھی؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ تبریز خان نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، اور یہی ہوا تھا۔ تبریز خان کی اگلی بات سن کر فرحان خانزادہ کی یہ الجھن دور ہو گئی، کیونکہ تبریز خان نے خون کے بدلے قصاص کا مطالبہ کیا تھا۔ ہمیں خون کے بدلے قصاص چاہیے، ارحم ملک کی بہن بنی میں چاہیے۔ تبریز خان نے یہ کہتے گویا عزیر ملک کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عزیر ملک تبریز خان کی بات سنتے اندر تک تڑپ اٹھے۔ معصوم حفظہ جو ان کے جگر کا گوشہ تھی، اس کا چہرہ ایک دم سے ان کے سامنے لہرایا۔ انہیں ایسے لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر چھریاں چلا دی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، عزیر ملک نے ایک جھٹکے سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ہماری تحویل میں دے دو، تاکہ اس کا قتل کر کے ہم اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ تبریز خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ تبریز خان، زیادہ مت توڑو، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ناممکن ہے۔ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کسی طور نہیں کروں گا، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میری لخت جگر کو مجھ سے لے جاؤ گے۔ جتنی رقم چاہیے ہوئی یہاں بتا جانا، رقم تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ عزیر ملک نے واضح اور دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، اور پھر بنا وہاں کسی کی بات سنے وہ ارحم ملک کو اپنے ساتھ لے کر جرگے سے اٹھ کر چلے گئے۔ سب ان کو روکتے ہی رہ گئے تھے، مگر عزیر ملک کسی کی سن لے یہ کہاں ممکن تھا۔ ان کے پاس پیسہ تھا اور پیسے کی پاور تھی۔ پیسہ تو تبریز خان کے پاس بھی بہت تھا، مگر اس دوڑ میں وہ عزیر ملک سے کچھ کم ہی تھے۔ بابا سائیں، وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں، آپ کو چیلنج کر کے گئے ہیں، اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ان کے روب میں آ گئے ہوں گے، مگر میں ان کے روب میں نہیں آؤں گا۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر دم لوں گا۔ فرحان خانزادہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے گن لے کر اسے لوڈ کیا۔ رک جاؤ فرحان، تم کہیں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی تم کچھ کرو گے۔ بدلہ تو میں بھی ضرور لوں گا اپنے بیٹے کی موت کا، مگر میرا طریقہ کچھ اور ہے۔ تم جوان نسل کی یہی بہت بری بات ہے، تم لوگ غصے میں سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہو، جبکہ ہم لوگ اس موقع پر بھی عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ مجھے بھی میرے بیٹے کی موت کا دکھ ہے، اور تم کیا سوچ رہے ہو کہ یہ جو مجھے اتنے تیور دکھا کر گیا ہے میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ قطعی نہیں۔ تبریز خان اپنے دشمنوں کو دھول چٹانا اچھے سے جانتا ہے۔ تبریز خان نے فرحان خانزادہ کے ہاتھ سے گن لیتے واپس گارڈ کے ہاتھ میں دی تھی، اور ایک ادا سے چلتے ہوئے آ کر کرسی پر بیٹھے تھے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ٹانگ ہلانے لگے تھے۔ کیا مطلب ہے بابا سائیں؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ فرحان خانزادہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ اسے تبریز خان کا یوں سکون سے بیٹھنا بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بتانے میں کچھ نہیں رکھا، بس دیکھتے جاؤ اپنے باپ کا کمال، تبریز خان نے نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جماتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں تبریز خان؟ بزرگ نے تبریز خان سے پوچھا۔ مجھے خون بہا میں عزیر ملک سے 10 کروڑ چاہیے، تبریز خان نے سگار سلگا کر لبوں میں دباتے ہوئے کہا۔ 10 کروڑ؟ لیکن 10 کروڑ تو بہت زیادہ ہیں، ایک آدمی نے کہا تھا۔ میرا بیٹا ان سے کئی زیادہ قیمتی تھا۔ عزیر ملک کو کہہ دینا چیک کل کے کل پہنچ جانا چاہیے، نہیں تو اس کے بیٹے کی گردن کی کوئی ضمانت نہیں ہے، عزیر ملک نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سگار کا ایک طویل کش لیتے انہوں نے اسے نیچے پھینکا اور پھر اس پر اپنا کوہاٹی چپل والا پیر رکھتے وہاں سے گزر گئے۔ فرحان خانزادہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کامران کی قیمت لگا دی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گاڑی کی پچھلی نشست پر تبریز خان کے ساتھ براجمان ہوتے فرحان خانزادہ نے پوچھا۔ فرحان، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم چپ چاپ دیکھتے جاؤ، تمہیں کل
سب سمجھ میں آ جائے گا. بس میری ایک بات یاد رکھنا کہ مقابلہ ہمیشہ برابری والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تمہیں فی الوقت اپنے دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں. فی الوقت تم صرف دیکھو کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے اور آگے آگے کیا ہوتا ہے. تبریز خان نے سمجھانے والے انداز میں فرحان کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اپنا رخ آئینے کی طرف موڑ لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس بارے میں کوئی بات مزید نہیں کرنا چاہتے. گاڑی خان حویلی کے راستے پر گامزن ہو گئی تھی اور اس پورے سفر کے دوران گاڑی میں سکوت چھایا رہا تھا. آ گئے آپ لوگ؟ کیا فیصلہ ہوا؟ رفت بیگم نے عزیر ملک اور باقی سب کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا. ہونا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. کہہ رہا تھا یا خون کے بدلے خون چاہیے یا پھر قصاص چاہیے. میں کہہ کر آ گیا کہ ان دونوں میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جتنی قیمت ہوئی وہ بتا دینا. عزیر ملک نے قدرے پرسکون لہجے میں جواب دیا. بھائی صاحب، یہ تو آپ کا کہنا ہے نا. انہوں نے تو قیمت لینے سے صاف انکار کر دیا تھا. بالفرض اگر وہ قیمت پر نہ راضی ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ زبیر ملک نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے عزیر ملک کو دیکھتے ہوئے پوچھا. تم بے فکر رہو زبیر، وہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. قیمت لی تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جہاں اس کا ایک بیٹا قتل ہوا ہے وہاں دوسرا بھی قتل ہو جائے گا. بس. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی نوبت آئے گی، کیونکہ تبریز خان کو میں جانتا ہوں. پیسے کے لیے وہ بہت سوچتا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ پیسوں کا مطالبہ ہی کرے گا. عزیر ملک نے اپنا آگے کا لایا عمل بتاتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا. رفت بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ان کی طرف دیکھا. وہ اپنے ایک بیٹے کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچنے سے پہلے ہی کانپ جاتی تھی، اور یہاں ان کا شوہر کیسے ان کے دوسرے بیٹے کے قتل کی بات کر رہا تھا، جیسے کہ یہ کوئی بہت معمولی اور غیر اہم بات ہو. رفت بیگم ان کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان مردوں سے کوئی بات کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا. انہوں نے کرنا وہی ہوتا تھا جو انہوں نے خود سوچا ہوتا تھا. عزیر ملک کو یقین تھا کہ تبریز خان ان سے پیسے لے کر چپ ہو جائے گا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ تبریز خان ان کے ساتھ کون سی ڈبل گیم کرنے والا تھا. ایک طرف اگر عزیر ملک تھے جو خود کو بہت شاطر سمجھتے تھے، جنہیں لگتا تھا کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو دوسری طرف بھی تبریز خان تھے جو اپنی حاضر دماغی اور شاطرانہ چال سے ہر طرف مشہور تھے. وہ خود کو نہ صرف شاطر سمجھتے تھے بلکہ وہ حقیقت میں شاطر تھے. ان کے دماغ تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی نہ سمجھ پاتا تھا کہ کس وقت ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں اچھی طرح سے واقف ہوں اس تبریز خان سے. اس نے اپنی اوقات دکھا ہی دی. آخر میں نے کہا تھا نا کہ وہ قیمت لے لے گا. اگلے روز جب عزیر ملک تک تبریز خان کا مطالبہ پہنچا تو وہ ان کا مطالبہ سن کر زبیر ملک سے کہنے لگے تھے. تو کیا بھائی صاحب، آپ یہ اتنی بڑی رقم انہیں دے دیں گے؟ زبیر ملک نے 10 کروڑ کا سن کر کہا. ہاں تو دینے تو ہیں، ویسے بھی میرے بیٹے کے آگے یہ رقم کچھ بھی نہیں. عزیر ملک نے کہتے ساتھ ناک سے مکھی اڑائی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ معمولی سی رقم سمجھ رہے تھے وہی رقم انہیں کس قدر اذیت میں ڈالنے والی تھی. انہوں نے چیک کاٹ کر پنچایت کے سردار بزرگ کے حوالے کیا. اسی شام وہ چیک خانزادہ حویلی پہنچ گیا. پھر 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے. خانوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی. ملک حویلی والوں کے بھی معمولات زندگی دوبارہ سے شروع ہو چکے تھے. وہ لوگ تو اس واقعے کو بھول ہی گئے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کے بیٹے یا کسی کے بھائی کی جان گئی ہے. وہ تو پیسے ادا کر کے اپنی طرف سے اپنا گناہ دھو چکے تھے، مگر گناہ یوں ہی پیسے سے تھوڑا ہی دھلتے ہیں. خان حویلی والوں کا غم تازہ تھا. فرحان خانزادہ تو اپنے باپ کے کسی ایک اشارے کا منتظر تھا، اور تبریز خان نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کروایا تھا.
وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنے بھائی کو دفنانے کے بعد سے اب تک اسے ایک پل بھی سکون نہیں آیا تھا۔ وہ تب سے یوں ہی اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ آخر تبریز خان نے پیسے کیوں لیے اور پیسے لے کر چپ کیوں کر گئے؟ انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ارحام ملک کو زندہ زمین میں اتار دیتا، مگر اسے صبر کرنا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ خان، آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں۔ ملازم نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اسے انتہائی مؤدب انداز میں مخاطب کرتے تبریز خان کا پیغام اس کی سماعتوں کی نظر کیا۔ کہاں ہیں بابا سائیں اس وقت؟ فرحان خانزادہ نے فوراً سے ملازم کی طرف مڑتے انتہائی اجلت میں اس سے پوچھا۔ وہ جی مردان خانے میں ہیں اور آپ کو بھی وہیں بلا رہے ہیں۔ ملازم نے اس مرتبہ بھی اسی سابقہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں، فرحان خانزادہ نے ملازم سے کہا تو ملازم سر جھکائے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فرحان خانزادہ بھی کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ اس کے قدم تیزی سے مردان خانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا اور پھر ایک طویل راہداری عبور کرنے کے بعد وہ مردان خانے میں پہنچ چکا تھا، جہاں تبریز خان اس وقت بالکل تنہا تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بابا سائیں، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ فرحان خانزادہ نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ ہاں آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے، تبریز خانزادہ نے اسے دیکھتے اندر آنے کا کہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے مقابل ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبریز خان نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ پٹھانی نین نقش، سرخ و سفید رنگ، ماتھے پر بکھرے بھورے بال جو کہ پیدائشی بھورے تھے۔ وہ اس کی مردانہ وجاہت میں چار چاند لگاتے تھے، بھلے ہی اس وقت اس کی آنکھیں لال ہوتی، رد جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں، مگر وہ اس رفع سے ہولیے میں بھی کسی ریاست کا مغرور شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ناک پر غرور جچتا تھا۔ تبریز خانزادہ نے بھرپور اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھ رہے تھے۔ کامران خانزادہ فرحان خانزادہ کا جڑواں بھائی تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے بھائی کم، دوست زیادہ تھے۔ دونوں میں کافی یارانہ تھا، بچپن کا ساتھ تھا۔ اب ایسے میں اگر کوئی اچانک چھوڑ کر رخصت ہو جائے تو دوسرے فریق پر کیا گزرتی ہے، یہ فرحان خانزادہ کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ابدی ہجر کے بعد کس قدر ٹوٹ پھوٹ اور بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے غم اور غصے کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا تھا۔ تبریز خان جانتے تھے کہ فرحان خانزادہ 3 راتوں سے جاگ رہا تھا، تبھی انہوں نے آج اس کی اذیت کچھ کم کرنے کا سوچا۔ ابھی انہوں نے اسے اسی مقصد کے لیے بلا بھیجا تھا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں فرحان، تبریز خان نے نظریں اس کے چہرے پر ہی مرکوز رکھتے کہا۔ بابا سائیں، آپ اگر سمجھ رہے ہوتے تو اس وقت میرے بھائی کا قاتل سرے عام نہ گھوم رہا ہوتا، بلکہ منو مٹی تلے ہوتا۔ فرحان خانزادہ نے شکوہ کناں نظروں سے تبریز خان کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم تو اپنے بھائی کے قاتل کو مار کر اسے آسان موت دینا چاہتے ہو، لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ میں انہیں پل پل اذیت دینا چاہتا ہوں۔ میں انہیں اس قدر تکلیف دینا چاہتا ہوں کہ جس سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، دن کا چین حرام ہو جائے۔ وہ لوگ دن رات تڑپیں، پل پل موت آئے ان کو۔ اسی سے مجھے سکون ملے گا اور میرے بیٹے کا بدلہ بھی پورا ہوگا، تبریز خان نے کہا تھا۔ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں چٹانوں جیسی بے پناہ سختی اور نفرت در آئی تھی۔ کیسے نہ آتی بھلا، انہوں نے اپنا جوان جہان اڑیل خوبرو جوان بیٹا کھویا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ انہیں بھی تو تھا۔ آخر پال پوس کر اس دن کے لیے تو بڑا نہیں کیا تھا انہوں نے۔ کہاں سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ یوں اس کی بھری جوانی میں اٹھائیں گے۔ بابا سائیں، کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرحان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھتے تبریز خان کے پاس آیا
और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, उस लड़की को उठा लो। बहुत प्यार है ना उसे अपनी बेटी से। अब जब उसकी बेटी दिन रात अजियत में रहेगी तो मैं देखूंगा कि वो सुकून से कैसे रहता है। तबरेज़ खान ने दिल ही दिल में उज़ैर मलिक को सोचते हुए कहा था, आप बेफिक्र रहें बाबा साईं, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा। मैं भी उन्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। उनको तो मैं इस कदर तकलीफ दूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। आप भरोसा रखें, काम हो जाएगा। फरहान खानज़ादा ने गुस्से भरे लहजे में कहा था। उसके लहजे में मलिक खानदान के लिए बेपनाह नफरत थी, जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून उभरा था, एक ऐसा जुनून जिसकी लपेट में वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देने का इरादा रखता था। उसका ये जुनून उस नाजुक और मासूम लड़की पर कहर बनकर टूटने वाला था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अरहाम मलिक की बहन थी और उज़ैर मलिक की बेटी थी। वो तो पुरसकून थी। उसे अपने बाबा और भाई पर फख्र महसूस हो रहा था, जिन्होंने उसे बदले की भेंट नहीं चढ़ने दिया, वरना तो आज तक वो यही सुनती आई थी कि बिनते हव्वा ही हमेशा बाप और भाई के सरजद हुए गुनाहों का भुगतान करती है। उसके बाप और भाई हमेशा खुद को बचाने के लिए बेटी और बहन का सहारा लेते थे। अगर हिफ्जा ने ये सारी बातें सुनी थीं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। जब जब तारीख के औराक पलट कर देखे जाएं, तब तब हर जगह यही तहरीर मिलती है कि फलां जगह फलां की बेटी और फलां की बहन को वनी कर दिया गया। तारीख ऐसे लातादाद वाक़ियात से भरी पड़ी है, और ये कहानियाँ महज कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी इस मुआशरे का एक दूसरा रुख है, जिन्हें कहानियों की शक्ल में दिखाया गया है। यहाँ तो हर दूसरे घर में यही हो रहा है। हर घर में कोई ना कोई बेटी किसी न किसी वजह से कुर्बान की जा रही है। हिफ्जा भी बहुत डर गई थी। उसे यूं लगा था जैसे वो जो कुछ किस्से और कहानियों में पढ़ती आई थी वही सब कुछ उसके साथ भी होने वाला है। मगर जब उसने उज़ैर मलिक का फैसला सुना तो उसे अपनी किस्मत पर रश्क महसूस हुआ कि वो उज़ैर मलिक की बेटी है, उस उज़ैर मलिक की जिसने उसे उसके भाई के किए की सज़ा की पादाश में कुर्बान नहीं होने दिया। मगर वो नहीं जानती थी कि अभी वो जिस किस्मत पर रश्क कर रही थी, कुछ वक्त बाद यही किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी। किस्मत दूर खड़ी उसकी सोचों पर मुस्कुरा रही थी और उसका मजाक बना रही थी। वो जानती थी कि अभी ये जो इसकी तारीफें कर रही है, कुछ वक्त बाद ही यही अपनी इसी किस्मत को ताने और कोसने देने वाली थी। अब उसकी जिंदगी में क्या लिखा था ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था, और वो वक्त जल्द ही आ गया। हिफ्जा की पुरसकून जिंदगी की मुद्दत बहुत कलील थी। कामरान खान को मरे उस रोज चौथा दिन था। हिफ्जा घर से हस्बे मामूल कॉलेज जाने के लिए रवाना हुई थी। रवाना होने से पहले वो एक एक करके हवेली के सारे लोगों से मिली। न जाने क्यों आज सुबह से ही उसका दिल बहुत घबरा रहा था। सबसे मिलने के बाद वो आकर अपनी शानदार और आलीशान गाड़ी में सवार हुई। उसका अहम पर्चा था जिसके लिए उसने सारी रात जाग जाग कर तैयारी की थी। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और यूं वो नींद की कच्ची आगोश में उतर गई। कुछ देर बाद गाड़ी को एक झटका सा लगा जिससे वो होश की दुनिया में वापस आई थी। चंद लम्हात लगे थे उसे संभलने में। तब तक गाड़ी फिर से स्टार्ट होकर रास्ते पर गामजन हो चुकी थी। हिफ्जा ने गाड़ी के आईने में एक नज़र बाहर देखा और वापस अपने मोबाइल पर वक्त देखने लगी कि तभी वो एकदम चौंकी थी और फिर से सर उठाए विंडो स्क्रीन से बाहर देखा था। पहले उसे लगा कि शायद ये उसकी बसारत का फरेब है, मगर ये बसारत का फरेब नहीं था, ये तो उसकी किस्मत का फरेब था कि जिसमें वो पूरी तरह से जकड़ी जा चुकी थी। ये रास्ता उसके कॉलेज का नहीं था। गाड़ी किसी अनजान रास्ते पर किसी अनजान मंजिल की तरफ गामजन थी। उस रास्ते पर हिफ्जा इससे कबल कभी नहीं आई थी। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे कॉलेज जाना था, ये कॉलेज का रास्ता नहीं है। गाड़ी रोके वरना मैं शोर मचा दूंगी।
حفظہ یہ سب کہنا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ اس کی زبان سے ایک لفظ تک ادا نہیں ہوا۔ شور مچانا تو دور، اس کے حلق میں تو گھٹی گھٹی آواز بھی نہ نکلی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی اسے شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ گاڑی لاک تھی۔ حفظہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنی قوت گویائی سے محرومیت کا احساس ہوا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب اس نے سوچا کہ کاش میں بھی بول سکتی۔ اس وقت اسے بولنے کی ضرورت تھی۔ اگر اس کی آواز ہوتی تو اس وقت وہ شور مچا کر خود کو بچا سکتی تھی، مگر افسوس 2 سال پہلے ہوئے ایک حادثے میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی قوت گویائی سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مارتے گاڑی کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی، مگر مقابل بھی کوئی سخت ڈھیٹ تھا۔ اس نے اس سب کے باوجود پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں، صرف ہاتھ پیچھے کر کے اس نے حفظہ کے ہاتھ سے اس کا فون اچک لیا تاکہ وہ اس کی مدد سے کسی کو مطلع نہ کر سکے۔ گاڑی چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرحان خانزادہ خود تھا، جو انتہائی چالاکی سے بھیس بدل کر ملک حویلی میں داخل ہوا، اور پھر اس نے اسی چالاکی سے حفظہ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اب بنا کسی ہنگامے اور شور شرابے کے حفظہ اس کے قبضے میں تھی۔ اس کو گاڑی کا دروازہ بجاتے دیکھ کر فرحان خانزادہ نے گاڑی کی سپیڈ ایک دم زیادہ کر دی۔ حفظہ خوف اور ڈر کے مارے سانسیں تک روک گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد اس کی گاڑی ایک شاندار عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، جس کی نیم پلیٹ پر خان حویلی جلی حروف میں لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ خان حویلی کی نیم پلیٹ دیکھتے ہی اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں یہاں اس طرح لایا گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ عزیر ملک نے ان لوگوں کو پیسے دے دیے تھے، پھر یہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے؟ وہ ابھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ اوندھے منہ پتھریلی فرش پر جا گری۔ اس کی ہتھیلیوں میں کئی چھوٹے چھوٹے کنکر پیوست ہوتے اس کی ہتھیلیاں زخمی کر گئے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی زخمی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی کہ اسی وقت 2 عورتیں اس کے پاس آن کھڑی ہوئیں۔ حفظہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں حفظہ کو اپنے لیے حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حفظہ التجائیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، مگر حفظہ کی التجائیہ نظروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دونوں حفظہ کو کھینچتے ہوئے مردان خانے لے گئی تھیں، جہاں تبریز خان نے پہلے سے ہی مولوی اور گواہوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ عورتیں حفظہ کو اندر لے گئیں اور اسے صوفے پر ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کے گلے میں پڑی ہوئی چادر ہی اس کے سر پر اوڑھا دی گئی تھی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ تبریز خان فاتحانہ نظروں سے حفظہ کو دیکھتے بولے۔ آج انہوں نے اپنا داؤ کھیل لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف عزیر ملک سے رقم لی تھی، بلکہ اب اس کی بیٹی بھی اٹھا کر لے آئے تھے۔ یہ تو انہوں نے ہر صورت کرنا ہی تھا، بس رقم لینے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب اگر عزیر ملک نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہی تو تبریز خان اسی رقم سے ان کی کارروائی کا جواب دے سکتے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ مولوی صاحب نے حفظہ سے 2-3 مرتبہ پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یوں ہی منہ بند کیے بیٹھی رہی۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی پوچھا، لیکن حفظہ اس مرتبہ بھی خاموش رہی۔ تبھی ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت نے آگے بڑھتے ہی اس کے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ جواب دو لڑکی، ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ اس عورت کی شکل کی طرح اس کا لہجہ بھی کرخت تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا تمانچہ کھاتے ہی حفظہ کو اپنے 14 طبق روشن ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کے گال سنسنا اٹھے تھے۔ وہ صوفے پر ہی ایک طرف لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس عورت نے اسے کھینچتے ہوئے بٹھایا۔ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، لیکن حفظہ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو لڑکی، مولوی صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے دو۔ تم اب یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔
تو لہٰذا فضول ضد کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ تبریز خان نے حفظہ کو دیکھتے اسے دھمکی دی تھی۔ ان کا اشارہ اسی تمانچے کی طرف تھا جو اب سے کچھ دیر پہلے اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ حفظہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ ان لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بول نہیں سکتی۔ اس کے گھر والے تو اس کے اشاروں سے ہی اس کی ساری بات سمجھ لیا کرتے تھے۔ جو تھوڑی بہت آوازیں اس کے منہ سے نکلتی تھیں وہ اس سے ہر بات کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حفظہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن یہ لوگ اس کی سن ہی کہاں رہے تھے۔ وہ لوگ تو بس اپنی کرتے جا رہے تھے۔ حفظہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے سمجھائے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر دوسری عورت اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حفظہ کے ساتھ کوئی کارروائی کرتی، حفظہ کو سامنے میز پر پینسل اور رجسٹر رکھے نظر آئے جو یقیناً مولوی صاحب کے تھے۔ حفظہ نے ایک دم سے آگے بڑھتے وہ رجسٹر اور پین اٹھا لیا اور اس پر جلدی سے ایک جملہ لکھتے اس نے اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ عورت جو اسے مارنے والی تھی اس کے ہاتھ سے رجسٹر تھام گئی اور دیکھنے لگی۔ سامنے لکھی تحریر پڑھتے اس نے بے یقینی سے حفظہ کی طرف دیکھا۔ یہ تو گونگی ہے۔ مارے حیرت کے اس عورت کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ اس کی بات سنتے سب نے حیرت اور بے یقینی سے حفظہ کی طرف دیکھا۔ فرحان خانزادہ نے بھی اس کی طرف دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس لڑکی نے گاڑی میں شور کیوں نہیں مچایا۔ وہ شور مچا سکتی تو مچاتی نا۔ اس کے سبز نین کٹوروں سے بہتا پانی دیکھ کر فرحان خانزادہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کر ان نین کٹوروں سے بہتے پانی کو اپنے لبوں سے چن لے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جذبات کی رو میں مزید بہکتا، تبریز خان کی یہ آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ گونگی ہے تو کیا ہوا؟ بہری تو نہیں نا؟ سن تو سکتی ہے نا؟ پوچھ کر بس انگوٹھا لگوا لو، ہو جائے گا نکاح۔ تبریز خان نے مولوی صاحب سے کہا تھا، یہ لڑکی میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ فرحان خانزادہ کے دماغ نے کچھ دیر پہلے آنے والی سوچ پر خود ہی اپنی ملامت کی تھی۔ اس کو ایک پل کے لیے افسوس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر پھر اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو انسنا کر دیا۔ زیادتی تو ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی نا۔ ایک ذرا سی بات پر اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ بات بھولنے والا نہیں تھا۔ اپنے بھائی کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر ہرگز رحم نہیں کھائے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے پھر سے حفصہ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے گئے، اور یوں حفصہ عزیر ملک سے حفصہ فرحان خانزادہ بن گئی۔ ایک ذرا سا پل لگا تھا اس کی حیثیت بدلنے میں۔ نہ صرف حیثیت بلکہ سب کچھ ہی تو بدل گیا تھا۔ اپنے گھر میں اس کے باپ اور بھائی نے اسے حویلی کی رانی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہاں اسے نوکرانی بنا دیا گیا۔ چل، آج سے اس حویلی کے سارے کام تو کرے گی۔ میں نے سوچا تھا تجھے خوب پیٹوں گی، تیرا جینا حرام کر دوں گی، بدلے میں تیری چیخیں سن کر مجھے قرار آئے گا، میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، مگر تو بول ہی نہیں سکتی، چیخے گی کیسے؟ بس اپنی اس منحوس شکل پر معصومیت طاری کیے آنسو بہا بہا کر منحوسیت ہی پھیلاتی رہو گی۔ اسی لیے تمہیں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں تمہیں یوں سکون سے چھوڑ دوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے، تجھے تو میں ایک پل بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ چل اب جلدی جا کچن میں، آج سے کچن کا سارا نظام تم سنبھالو گی، صرف کچن کا نہیں بلکہ اس حویلی کا بھی، سب کچھ اب سے تم پر ہے۔ فرحان خانزادہ کی ماں مسز خان نے حفظہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے حکم سنایا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ 15 ملازموں کا کام اس اکیلی جان کو سونپ دیا جو ان کی آواز سن کر ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مسز خان کی آواز سنتے اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی اشارہ کرتے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسے کوئی بھی کام کرنا نہیں آتا، کیونکہ اس نے کبھی یہ سب کیا جو نہیں تھا۔
وہ تو کبھی اپنی حویلی کے کچن میں بھی نہ گئی تھی، اور یہاں اسے اتنا سارا کام سونپ دیا گیا۔ اب کیا اشارے کرے جا رہی ہے؟ جا جلدی اور کام پر لگ جا۔ پینو اسے لے جا اور کچن دکھا دے۔ مسز خان نے اسے کہتے اس کے ساتھ ہی دوسری ملازمہ کو مخاطب کیا تھا، جو ان کے کہنے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پھر اس بے جان وجود کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ وہاں اس نے اشارے سے اسے بتایا کہ اسے کوئی کام نہیں آتا۔ ملازمہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، تبھی اسے وہیں چھوڑتے وہ مسز خان کی طرف آئی۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی تو کوری چٹی ہے، اسے تو ایک کام بھی نہیں آتا۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے اس نے کچن کی شکل بھی پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ پینو نے آ کر مسز خان کو بتایا تو مسز خان کے ماتھے پر پلے بڑوں میں مزید اضافہ ہوا۔ کوئی کام آئے یا نہ آئے، اب سارے کام اسی نے کرنے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر اسے سارے کام سکھاؤ، ورنہ تیری خیر نہیں۔ ابھی بھیجو اس کو، آ کر میری ٹانگیں دبا دے، یہ تو آتا ہی ہوگا اسے۔ مسز خان نے نخوت سے کہتے سر جھٹکا تھا۔ پینو وہیں سے واپس مڑ گئی تھی، جبکہ مسز خان وہیں بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے نیم دراز ہو گئیں۔ کامران خان کی موت کا سنتے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، جس وجہ سے ابھی تک ان کی طبیعت کچھ خاص بہتر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں جب کچھ ہی دیر بعد انہیں اپنی ٹانگوں پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ زور لگا کر دباؤ، جان نہیں ہے کیا؟ حفظہ کو دیکھتے مسز خان نے غصے سے کہا۔ حفظہ سر اس بات میں ہلاتی اپنی طرف سے پوری جی جان لگا کر ان کی ٹانگیں دبانے لگی، مگر چند ثانیے بعد ہی مسز خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کام میں بھی اناڑی تھی۔ بجائے انہیں آرام پہنچانے کی وہ انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ تبھی انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچ لیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی، مسز خان نے غصے سے کہا۔ حفظہ فوراً سے پہلے وہاں سے نکلتی باہر آئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب اس نے کہاں جانا ہے اور اس کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ ایک مرتبہ پھر سے کچن میں آ گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ اب تو اس کی کالج سے واپسی کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ یقیناً سب گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کیا پتہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ یہاں ہے یا نہیں؟ حفظہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح عزیر ملک اور آرحام ملک آ کر اسے یہاں سے لے جائیں، مگر تبریز خان نے اچھا کھیل کھیلا تھا۔ انہوں نے اپنا انتقام بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ عزیر ملک اور ارحام ملک حفظہ کی گمشدگی کے بعد خان حویلی آن پہنچے، کیونکہ انہیں خان حویلی کے علاوہ اور کسی پر شک نہیں تھا۔ مگر تبریز خان نے ان کا یہ الزام رد کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ جہاں مرضی چاہیں جا کر رپورٹ کر دیں، جس مرضی کو یہاں لے آئیں، ان کی بیٹی یہاں نہیں ہے۔ ارحام ملک اور عزیر ملک غصے سے کھولتے واپس چلے گئے۔ وہ اپنا بے پناہ اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، مگر تبریز خان نے ان کے لیے کوئی سراغ نہ چھوڑا تھا۔ دوسری طرف حفظہ کی زندگی تو جیسے کانٹوں پر گزر رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑے بہت کام تو سکھا دیے، مگر وہ ان سب کاموں میں ایکسپرٹ نہ ہوئی تھی، جس وجہ سے اسے ہر روز ہر وقت مسز خان کی جانب سے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی رہائش ابھی تک ملازموں کے ساتھ ہی تھی۔ فرحان خان زادہ شہر سے باہر تھا، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ اس روز کافی دنوں بعد وہ لوٹا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھرنے لگیں۔ سامنے حفظہ پودوں کی کانٹ چھانٹ اور ان کو پانی دینے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس سعی میں وہ اپنے تمام تر کپڑے گیلے کر چکی تھی۔ لون کا پرانا بوسیدہ سا جوڑا جو بہت زیادہ استعمال کے بعد اپنی رنگت کھو چکا تھا، وہ گیلا ہو کر حفظہ کے بدن سے چپکا ہوا تھا اور اس کے حسن کی تمام تر رعنائیوں کو واضح کر رہا تھا۔ ارد گرد کئی ملازم تھے جو اس کو اس حلیے میں دیکھ رہے تھے۔ فرحان خان زادہ نے سب سے پہلے گارڈ کو حویلی کے باہر کا راستہ دکھایا اور اس کے بعد تن فن کرتا حفظہ کے سر پر پہنچا۔
بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ دکھانے کا، ان مردوں کو کیوں دکھا رہی ہو؟ آؤ مجھے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تمہیں۔ فرحان خانزادہ نے اس کی کلائی دبوچی، اسے گہری بے باک نظروں سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے کہا، جس پر حفصہ نے سخت آر محسوس کی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ٹھیک کیا، مگر فرحان خانزادہ کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ وہ اسے اسی حالت میں کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹختے مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ حفصہ سیدھی ہوئی تھی۔ فرحان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پیچھے کھسکنے لگی، جب فرحان نے اس کی ٹانگ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب یہ گریز کیوں کر رہی ہو؟ باہر تو بڑے شوق سے سب مردوں کے سامنے حسن کے نظارے کروا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اب یہ گریز کیوں؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ فرحان خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے ارادے سمجھتے حفصہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ فرحان خانزادہ مخمور ہوتا اس کا چہرہ دبوچتے اس کے چہرے پر جھکا۔ اسی لمحے حفصہ نے ایک زوردار سسکی لی جو فرحان خانزادہ کے دل دھڑکنے کا سبب بنی تھی۔ فرحان خانزادہ کو اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ شاید پہلا شوہر تھا جس کو اپنی بیوی کی سسکی سن کر اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑتے بے خود اسے دیکھے گیا۔ اس وقت وہ یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ سب کچھ فراموش کر گیا تھا۔ شاید یہ نکاح کے پاکیزہ بندھن کی تاثیر تھی جو ان دونوں کے دلوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فرحان خانزادہ نے آگے ہوتے انتہائی محبت سے حفصہ کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہری مہر ثبت کی، جسے محسوس کرتے حفصہ کی سانسیں ساکت ہوئی تھیں۔ اس کو اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دہکتے گالوں پر یکدم سرخی اتری تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جاری تھے، جنہیں دیکھ کر فرحان خانزادہ نے دل کی پکار پر لبیک کہتے فوراً سے اس کے گالوں پر اپنے رب رکھتے اس کے آنسوؤں کو چننے لگا، اور پھر اس نے حفصہ کو خود میں سمیٹ لیا۔ اگلی صبح فرحان خانزادہ کی آنکھ کھلی تو حفصہ اس کے پہلو میں ہی سو رہی تھی۔ فرحان خانزادہ نے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اسے اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے جائز حقوق کا استعمال کیا تھا، اور خدا گواہ تھا کہ اس نے یہ کسی انتقام کے تحت نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ وہ اب اپنی بیوی کو اس حویلی میں اس کا مقام اور اس کی حیثیت دلوا کر رہے گا۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ ایسا کر کے رہے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے حفصہ کو صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ اور بھائی کی طرف جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے بھائی کو مار دیا جائے گا۔ حفصہ نے حالات اور قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر ان سب سے قطع تعلق بھی کر لیا تھا۔ وہ ان سے دور تو رہ سکتی تھی، مگر ان کی موت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عزیر ملک اور ارحام ملک اسے لینے آئے تھے، مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر وہ دونوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔